الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، یہ سورت قرآن شریف کی آخری سورت ہے اور دنیا کے اندر ہدایت کے اوپر رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری سورت بھی یہی ہے۔ اس پر جتنا بھی غور کیا جائے اس سورت کے اوپر، بلکہ اللہ والوں کی ساری محنت اسی سورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اپنے آخری کلام کا آخری حصہ رکھا۔ کلام کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابتدائی پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے لے کے اور پہلے پاؤ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت، ہمارے ذمہ کام، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے کے پہلے پاؤ میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 منصب عطا کیے انسانوں کو۔ ایک منصب تو تھا جو سب کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، عہدہ، جس کو عہدہ کہتے، وہ تو تھا خلافت کا عہدہ۔ تو ہر انسان جو زمین پر آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ یہ عہدہ اللہ نے ہر انسان کو عطا کیا۔ دوسرا منصب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی چنا، خلیفاؤں میں سے چنا، وہ منصب تھا نبوت کا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ نبوت کا مقام وہ خلافت کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھا، کیونکہ خلافت کا مقام سمجھیں گے تو نبوت کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ خلافت کا ہمارا کام کیا تھا؟ زمین پر کیوں اتارے گئے ہم؟ اس لیے اتارے گئے کہ ہم زمین پر آنے کے بعد یہاں پر امن قائم کریں، زمین کو ہر قسم کے جھگڑے اور فساد سے پاک کریں۔ یہ ہے اصل میں ہماری ڈیوٹی۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ساری مخلوقات کا سردار بنایا، ہر چیز ہماری خدمت کے اندر لگا دی۔ جیسے بادشاہ کو جب وزیر اعظم کو عہدہ دیا جاتا ہے تو دفتر، بلڈنگ، اس کے نوکر چاکر، ملازمین، پورا اس کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اس کے کام میں۔ ہوتا تو وہ اکیلا ہے لیکن پورا اس کا نظام بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زمین کی ہر چیز کو ہماری خدمت میں لگا دیا، بلکہ زمین تو زمین، کائنات کی ساری مخلوقات کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ سورج بھی ہماری خدمت کر رہا ہے، چاند بھی ہمیں مہینوں کے ایام بتا رہا ہے، ستارے رات میں ہمیں راستہ دینے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں، سفر کیسے کرنا ہے رات میں۔ ساری مخلوقات میری اور آپ کی خدمت کر رہی ہے، لیکن کام میرے ذمہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ میں نے زمین کے اوپر رہتے ہوئے زمین کو ہر قسم کے فساد سے پاک رکھنا ہے، ہر قسم کے جھگڑے سے پاک رکھنا ہے، گویا امن قائم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اور جھگڑا کس چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مقام بڑا عطا کیا تھا، لیکن ہمیں اس کی تعلیم اور تربیت انسانوں کو نہیں تھی کہ ڈیوٹی کیا ہے، کام کیسے کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ ایک سرکاری افسر کو بھی جب بھرتی کیا جاتا ہے پولیس میں یا انتظامیہ کے اندر، تو پہلے 1 سال اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری ویسے تعلیم تو مکمل ہے لیکن اس کام کے لیے تمہیں کچھ اور تعلیم کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ دفتر کیسے چلانا ہے، خطوط کیسے لکھنے، آرڈر کیسے جاری کرنے۔ تو یہ اس کی تو ضرورت ہمیں سب سے زیادہ تھی، ہر انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت دینے کے لیے پھر ہم میں سے کچھ لوگوں کو چنا جن کو نبی کہا جاتا ہے۔ نبی جو تھا وہ خلیفہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیجے گئے۔ پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور عہدہ بھی چنا، اس تیسرے عہدے کا نام تھا ختم نبوت، یعنی نبیوں کا سلسلہ ایک وقت تک چلنا تھا، کیونکہ جو ہدایت آنی تھی خلیفہ کے لیے زمین پر امن قائم کرنے کی، زمین کے اندر آبادی تھوڑی تھی پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رابطے آپس میں ایسے تھے نہیں ملکوں کے، ایک عوام دوسرے عوام میں چلی، جیسے آج آپ اڑ کے گھنٹوں کے اندر ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر لیتے ہیں، رابطے وغیرہ تھے نہیں۔ تو جو انسان کی خلیفہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو افراد آتے تھے وہ زیادہ تر علاقوں تک محدود ہوتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ کو نے دیکھا کہ اب انسان کو ضرورت ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے
اس کی تعلیم اور تربیت کا نظام مکمل کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آخری نبی کو بھیجا ہدایت دے کر کے۔ ہدایت کہتے ہیں کہ ایک انسان کو زمین کے اوپر بحیثیت خلیفہ کے کون سی تعلیم کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے اس نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور یہ جو ذمہ داری تھی پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ ہدایت آنی بند ہو گئی، ہدایت کی اب ضرورت نہیں تھی، قیامت تک کے لیے زمین کے اوپر ہر قسم کے جو خرابیاں پیدا ہونی تھیں ان کو میں نے اور آپ نے دور کرنا تھا اپنے اپنے زمانے کے اندر، اور اس کی ہدایت موجود تھی، اس لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اب یہ کام جو ہے یہ ہم نے کرنا ہے، نبی کی یعنی خلیفہ کی تعلیم کو بھی ہم نے محفوظ رکھنا ہے، پچھلی امتوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، اور خلیفہ کی تربیت کیسے ہونی ہے یہ بھی اب ہم نے محفوظ رکھنی ہے۔ اس لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت کہا کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی جو پہلے زمانے میں انبیاء کو دی جاتی تھی۔ تو اب ہم نے ہی ایک دوسرے کی تربیت کرنی ہے، ایک دوسرے کو احساس دلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا اس امت کے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اور بھی کوئی عزتیں عطا کی جو پچھلی امتوں کو نہیں کی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آخری نبی ہونے کی وجہ سے۔ برکت کہتے ہیں فائدے کو۔ ختم نبوت کی برکت، یہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ ختم نبوت کی برکت سے یہ ہوا، ختم نبوت کی برکت سے یہ ہوا۔ تو برکت کہتے ہیں وہ فائدہ جو جس فائدے تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہ سکے اس کو برکت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہمیں امت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے جو فائدے تھے، یوں سمجھیے آپ کی نبوت کے وہ خاص فائدے جو پچھلی امتوں کو عطا نہیں کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیے۔ اس وجہ سے ہم تمام امتوں سے بھی افضل ہو گئے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں پر دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت دی، تو وہ ساری کی ساری فضیلتیں ہمیں بھی منتقل ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ آپ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، حالانکہ تھے تو آپ زمین پر، لیکن اللہ کی ساری مخلوقات کی طرف آپ کی نبی بنانے کا کیا مطلب تھا کہ آپ عمل تو زمین پر کر رہے تھے لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ تمام جہانوں کو ہو رہا تھا۔ تو یہ اب جب آپ کی وہ تعلیم جو تھی، نبوت کی جو ہدایت کی جو تعلیم تھی، وہ جب امت کو منتقل ہوئی تو امت نے بھی وہی فائدہ حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ امت سے بھی کائنات کو وہی فائدہ پہنچ رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے پہنچتا تھا۔ یہ پچھلی امتوں کو یہ عزت نہیں ملی، ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی، پچھلی امتوں کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا تھا، ہم جہاں مرضی نماز پڑھ لیں۔ اور اسی طریقے سے رعب، اللہ تعالیٰ نے دشمن کے اوپر رعب پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رعب دشمن 1 مہینہ دور ہوتا ہے سفر پہ تو میرے دل میں اس کا رعب بیٹھنے لگ جاتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے مجھ سے، اب 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے مجھ تک پہنچنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی وہ رعب عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو لوگ جہاد کے اندر رہے ہیں ان کے سامنے یہ سارے واقعات آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مجاہدین کو جو دشمن تمام اسلحوں سے لیس ہوتا ہے، لیکن مجاہد کے مقابلے میں اس کا رعب اتنا ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ویسے ہی ڈر کے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ نے وہ 6 چیزیں جن پر باقی انبیاء کو فضیلت دی تھی، ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی وہ ساری عزتیں عطا فرمائیں۔ تو اب ہمارا مقصد زمین کے اوپر آنے کا جو تھا، یہ سورہ والناس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مقصد کو سامنے رکھیں۔ اللہ والوں کی ساری محنت اس سورہ والناس کے اوپر ہے، ساری محنت۔ تو اور اس ہدایت کا نام اللہ تعالیٰ نے، خلیفہ کی جو تربیت اور تعلیم تھی، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے تقویٰ رکھا۔ چنانچہ اپنے کلام کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہدایت میں دے رہا ہوں تمہیں، تمہاری تعلیم اور تربیت کے لیے انسانوں کی، یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو ہر انسان کے لیے، لیکن یہ ہدایت فائدہ کن کو دے گی؟ جو اس ہدایت کو لانے والے پر ایمان لائیں گے اور اس ہدایت کے اندر یہ چیز اس ہدایت میں زیادہ توجہ، زیادہ کوشش اس چیز کی کریں گے کہ ہم زمین کے اوپر کوئی نافرمانی نہ کریں اللہ تعالیٰ کی۔ ہدی للمتقین، متقی پرہیزگار کس کو کہتے ہیں بھائی؟
گناہوں سے بچنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ گناہ کیا کرے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہم یہاں کر رہے ہیں اور اس کی سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں. یہ ہماری بڑی بھول اور غلط فہمی ہے. پہلے گناہ کا نقصان زمین پر ہوگا اور وہاں پر اس کی سزا ملنی ہے. نقصان گناہ کا یہیں پر ہونا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اے صحابی رسول، میں اگر اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں، یہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اگر کوئی وزیر اعظم غلط آرڈر جاری کرے تو اس غلط آرڈر کرتا تو وہ دفتر کے اندر بیٹھ کے اس کو تو لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، لیکن جب اس کا آرڈر دفتر سے نکلتا ہے تو پورے ملک کے اندر اگر وہ آرڈر اچھا ہوتا ہے تو ساری عوام کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں، اور اگر وہ آرڈر غلط ہوتا ہے تو سارے ملک نقصان اٹھاتا ہے کہ نہیں اس کے آرڈر سے. اسی طرح سے اپنے اعمال کو سمجھیں. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں چغلی کھاتا ہوں، میں گالی دیتا ہوں کسی کو، تو میں نے تو سامنے والے آدمی سے یہ بات چیت کی، لیکن منصب کے اعتبار سے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، میں نے ایک ایسا کام کر دیا، اس کام کی وجہ سے جو نقصان ہوا اللہ کی مخلوق کا، اس کا تو ہوا جو سامنے تھا، لیکن جو نقصان اللہ کی مخلوق کا ہوا وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اے صحابی رسول، اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو میں اپنی جان پر اپنے لیے برا کرتا ہوں، میں کسی کا کیا بگاڑتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایسی ظلمت نکلتی ہے کہ وہ ظلمت پھیل جاتی چاروں طرف، حتیٰ کہ صحرا کے اندر، ریگستانوں کے اندر پرندے اپنے گھونسلوں میں ایک آدمی کے ایک گناہ کی وجہ سے سوکھ سوکھ کر کے مر جاتے ہیں. جھوٹ تو میں یہاں بول رہا ہوں. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ مخلوق کا نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرے منصب کی وجہ سے، میرے عہدے کی وجہ سے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا نام رکھا ہے ھدی للمتقین. اس ہدایت کے اندر دو کام ہیں، ایک کرنے والے کام ہیں اور ایک نہ کرنے والے کام ہیں. کرنے والی کاموں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پھیلے گی زمین کے اوپر، ساری مخلوق کو فائدہ پہنچے گا. لیکن نہ کرنے والے کام جو ہیں وہ ان کی طرف توجہ اس لیے دلائی گئی کہ اس سے نقصان اصل میں زیادہ ہونا تھا. زیادہ نیکیاں کرنے سے تو فائدہ ہونا ہی تھا، لیکن ایک گناہ کرنے سے نقصان مخلوق کا زیادہ ہونا تھا. جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی وزیر اعظم کوئی فائدے کے لیے آرڈر جاری کرتا ہے تو اس فائدے کا تو عوام کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اگر وہ ایسا آرڈر جاری کر دے جس سے سب کو نقصان ہو جائے، تاجروں کو بھی، زمینداروں کو بھی، عام آدمی کو، تو وہ اس کو زیادہ ان کو برا لگتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے زندگی تنگ کر دی ہمارے اوپر. اگر فائدہ ان کو پہنچائے گا تو کہیں گے فائدہ پہنچا، خوشی ہوگی ان کو، لیکن زیادہ تنگی عوام کو ہوگی وزیر اعظم کے، صدر کے غلط آرڈر جاری کرنے. بالکل اسی طرح سے اپنی حیثیت کو سمجھیں. تو جب زمین پر اترے حضرت آدم علیہ السلام، اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا قرآن مجید میں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سزا کے طور پر اتارے گئے. یہ لا علمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ہی یہ فرما دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں. تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، تم یہاں رہنا، تم نے یہیں پر ہی، اصل ٹھکانہ تمہارا یہ ہے. لیکن میں تمہیں کام کے لیے زمین پر بھیج رہا ہوں، میرے اپنے کام کے لیے. جا کر کے زمین کے اوپر فساد کو ختم کرو ہر قسم کے، اور اپنی ڈیوٹی دے کے میرے پاس واپس آ جاؤ، پھر تمہاری رہنے کی جگہ یہی ہے. تو جنت ہمارے باپ کو دکھا دی، حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد جو ہے اس کی جگہ اصل میں ٹھکانہ یہ ہے، زمین نہیں ہے. لیکن زمین پہ میں ان کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں. مقصد بھی بیان کر دیا قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا زمین کے اوپر بھیجتے وقت ایک کام ہمیں بتایا کہ دیکھو جنت کے اندر دو قسم کی چیزیں ہمارے والد امجد کو اللہ نے دکھائیں. ایک تو جنت کی نعمتیں دکھائیں کہ جا کے بتا دینا اپنی اولاد کو کہ کیسی ٹھکانہ میں نے ان کے لیے بنایا ہے. اور دوسرا جنت کے اندر ماحول بھی دکھایا کہ ان کو یہ بھی کہہ دینا کہ یہاں یہ جنت کے اندر کسی چیز کا خوف اور غم ان کو نہیں ہوگا. ایسا پرسکون ماحول ہے کہ جب تک وہ جنت پہ رہیں گے ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ بھی سبق، ماحول بھی دکھا دیا، نعمتیں بھی دکھا دی. جب زمین پر اتارا
تو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جانے کے بعد جب کوئی انسان اپنے آپ کو سمجھے گا کہ میں ہوں کون، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اور پھر اس ہدایت کے مطابق اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا، تو زمین کے اوپر میں اس کو دنیا کی نعمتیں تو نہیں دوں گا، ضرورت کے درجے میں دوں گا، بس جتنی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی نعمتیں جو اس نے فائدہ اٹھانا ہے، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہائش، سواریاں، یہ سب چیزیں میں نے جنت میں اس کے لیے رکھی ہیں، دنیا میں بھی رکھی ہیں، مگر صرف تھوڑے دن کے لیے استعمال کے لیے رکھی ہیں۔ یہ تو میں اس کو دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی، لیکن ایک نعمت اس کو دوں گا اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتا رہے گا۔ وہ نعمت کیا ہے کہ میں اس کو دنیا کے اندر جنت کا ماحول عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر کے زمین کے اوپر بھیجا ہمیں، فرمایا فمن تبیا قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، میری طرف سے ہدایات آئیں گی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، کون سی تعلیم چاہیے خلیفہ صاحب کو، کون سی تربیت اس کی ہونی ہے، کس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے گا، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تو اتر جاؤ، اگر تم نے اس کی ہدایت کے مطابق کام کرتے رہے تو زمین کے اوپر رہتے ہوئے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنت کا ماحول میں تمہیں دنیا کے اندر ہی دے دوں گا۔ تم ماحول کے اعتبار سے دنیا میں چاہے تمہارے پاس پہننے کو ایک ہی جوڑا ہو، لیکن تم اتنے خوش ہو گئے کہ تمہیں پرواہ نہیں ہوگی کہ دوسرا جوڑا چاہیے بھی کہ نہیں چاہیے، اتنا تمہیں خوشی ہو جائے گی ہدایت کے اوپر چلنے سے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر کسی آدمی کو بیچارہ سڑک کے اوپر ایک وقت کی روٹی بھی اس کو نہ ملتی ہو اور بڑی مشکل سے کپڑے بھی اس کے پاس ایک آدھ جوڑا ہو، اچانک ایک گاڑی آ کے اس کے پاس رکے، ڈالا، اس سے بولے آئیے جناب گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہ گاڑی اس کو ہوائی اڈے لے جائے، ہوائی اڈے پہ ایک جہاز اس کے لیے تیار کھڑا ہو، اس جہاز کے اندر بٹھا کے اس کو سیدھا امریکہ لے جائیں، اور امریکہ کے صدارتی محل میں اس کو لے جا کے اس سے کہا جائے یہ جی آپ کی عہدہ ہے، اس کو سنبھالیے۔ وہ وہاں پہ کھانا پینا تنخواہ پوچھے گا؟ کیوں بھی؟ وہ کہے گا مجھے آپ نے صدر تو بنا دیا امریکہ کا، تنخواہ کتنی دو گے؟ سوال کرے گا؟ پوچھے گا کیا کیا پکتا ہے وزیر امریکہ کے صدر کے لیے کچن میں؟ پوچھے گا؟ سوال کرے گا؟ اس کو تو وہ چیز مل گئی جو ساری زندگی وہ سوچتا ہی رہے تو اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا چیز مل گئی، ہمیں وہ چیز ملی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہدایت کے اوپر چلو گے تو ہدایت پر چلنے سے زمین کے اوپر یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں زمین کے اوپر کسی چیز کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کہ میری ذمہ داری ہے۔ دشمن کھڑا ہوا ہوگا سامنے مارنے کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ خوف، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سب سے زیادہ خوف انسان کو دنیا میں کس چیز کا ہوتا ہے؟ موت کا ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی کوئی خوفناک چیز ہے؟ اور جس کو موت زیادہ محبوب ہو زندگی سے، اس کے لیے پھر کوئی خوف، اس سے کم درجے کا خوف ہو سکتا ہے اس کو؟ سوچیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، میری ہدایت کے مطابق عمل کرو گے تو باقی ساری ذمہ داری میری ہے، خوف اور غم کو دور کرنا۔ لیکن وہاں ایک واقعہ پیش آیا، سورہ والناس کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ شیطان پہلے نکالا گیا تھا درگاہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، کیونکہ سجدہ نہیں کیا تھا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا ایک حکم کے اوپر۔ ایک حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ درخت نہیں کھانا، تو لیکن اس نے ایسے الفاظ چنے، اس طریقے سے وہ بولے، وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نقل کیے ہیں۔ شیطان نے کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توجہ ہٹائی اللہ کے حکم سے۔ ایک طرف حکم تھا، ایک طرف اس کی چکنی چپڑی باتیں تھیں شیطان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہارے اندر ایک نقص بھی ہے کہ تم بعض دفعہ یہ شیطان جو تمہارا دشمن ہے، یہ اس کی حرکتیں تم نے دیکھ لی، تمہارے والد کے ساتھ اس نے کیا تھا، اب یہ بھی زمین پر اتر رہا ہے اور تم نے بھی اترنا ہے زمین پر، تو یہ ایسی باتیں کرے گا جیسے اس نے تمہارے والد کو بہکایا تھا، ایسی یہ آخری انسان تک اس کی یہی کوشش ہوگی کہ اس کو بھی بہکائے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اس سے خبردار رہنا، کیونکہ اسی نے تمہارے والد کو ذریعہ بنا تھا اللہ کے ایک حکم سے توجہ ہٹانے کا، ایک حکم سے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو زمین پر اتر جاؤ
اور یہ زمین پر جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا، کیونکہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہی ہوگا۔ پھر یہ دشمن شیطان تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان پھر اپنے چیلے بھی اکٹھے کرے گا دنیا میں انسانوں کی شکل میں، وہ بھی اس کے کہنے میں آ جائیں گے۔ تو تمہارے دو دشمن ہوں گے زمین کے اوپر، ایک وہ انسان جو شیطان کے کہنے میں اس کے طریق پر عمل کرے گا بغیر سوچے سمجھے، اور ایک خود شیطان ہوگا جو نظر نہیں آئے گا۔ ایک دشمن نظر آئے گا، ایک دشمن نظر نہیں آئے گا۔ ان سے بچتے رہنا، کیونکہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم ایسا کام کر بیٹھو گے جس کو گناہ کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں، اور تم پھر زمین کے اوپر اپنا مقصد جس کے لیے بھیجا گیا تھا تم بڑے خسارے میں ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ کیونکہ جب تم نافرمانی کرو گے تو ایک نافرمانی کرنے سے یہ حال ہوا حضرت آدم علیہ السلام کا، تو تم اگر نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارا حال بھی اگر تم نے نہ پہچانا اس کے شیطان کو، تو تمہارے ساتھ بھی دنیا کے اندر وہی ہوگا کہ یہ تمہیں تقویٰ سے ہٹائے گا، یعنی یہ گناہوں کی طرف تمہیں متوجہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ خناس کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کی باتیں تو صحیح ہوں لیکن اس کا نتیجہ غلط ہو۔ باتیں وہ صحیح کرے لیکن اگر کوئی آدمی اس کی بات مان لے تو وہ نقصان اٹھائے، اس کو خناس کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خناس سے بچتے رہنا۔ وہ خناس آدمیوں میں سے بھی ہوگا اور جنوں میں سے بھی ہوگا، شیاطین میں سے بھی ہوگا۔ شیطان تو نظر آتا نہیں، شیطان کا واردات کا طریقہ کار ہے کہ وہ خیال ڈالتا ہے۔ ہم جو کام بھی کرتے ہیں پہلے اس کام کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے یا بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں ہم؟ پہلے خیال آتا ہے، چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، پہلے خیال آتا ہے۔ پھر اگر ہم اس خیال کی توجہ نہ کریں، خیال کے اوپر غور نہ کریں کہ خیال پہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور بغیر سوچے سمجھے جو بھی خیال آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو پھر نقصان اٹھانے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو خیال کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ شیطان کے انسان کی شکل میں شیطان نے جس کو اپنا مرید بنا لیا ہے، وہ بھی بعض دفعہ تمہیں ایسی بات کرے گا تمہارے سامنے آ کر کے، ہو سکتا ہے وہ تمہارا والد ہو، تمہاری والدہ ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں، عام مسلمان ہو، اس کی باتوں سے بچتے رہنا۔ ہر آدمی کی بات سننے کے بعد ایسے نہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دینا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر تم نے شروع کر دی یہ بات ہر ایک کے کہنے میں، تو پھر تمہارا نقصان، تم یقیناً کوئی نہ کوئی نافرمانی کر بیٹھو گے۔ جیسے اس نے چکنی چپڑی باتیں کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالا اور توجہ ہٹائی حکم سے، تو اس وقت آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ جو بار بار مجھے قسمیں دلوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے روکا ہے کہ اگر آپ یہ درخت نہیں کھائیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے تو جنت کا ماحول دیکھا تھا اور آپ یہ بھول گئے کہ مجھے تو زمین کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ توجہ ہٹا دی شیطان نے خیال ڈال کے۔ فرمایا زمین پر بھی یہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ دو دشمن۔ غیبت یہ سچی بات ہوتی ہے یا جھوٹی ہوتی ہے؟ جھوٹا جملہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی آدمی کے اندر اگر کوئی برائی ہو اور دوسرا آدمی اس کی وہ برائی آپ کے سامنے پیش کرے، آپ کو تو پتہ نہ ہو، تو وہ سچی بات کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ لیکن وہ کسی کی برائی آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہے؟ الفاظ سچے ہیں کہ غلط ہیں؟ اور ارادہ اس کا کیا تھا آپ کو بتانے کا؟ فساد تھا یا امن تھا؟ بھئی آپ کو تو کسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آدمی کیسا ہے، اچانک آپ کا دوست آ کے کہنے لگا یار فلاں آدمی تمہارا دوست ایسے یا فلاں آدمی ایسے ہے، تو یہ جو اس نے بات کی، بات تو اس نے سچی کی تھی۔ خناس کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو بات تو ٹھیک کرے لیکن اس کی اپنی نیت کے اندر خرابی ہو، وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ اگر آپ اس کی بات مان لیں گے تو اسی وقت آپ کے دل میں اس مسلمان کے لیے، اس والد کے لیے، والدہ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے وہ حیثیت رہ جائے گی، صرف اس کی بات مان لینے کی وجہ سے۔ تحقیق تو آپ بعد میں کریں گے۔
تو ایک ہی بات نے، ایک ہی جملے نے انسانوں کے اندر فوراً فساد پیدا کر دی۔ یہ چغلی کیا چیز ہے؟ یہ جھوٹ ہوتا ہے یا سچ ہوتا ہے؟ سچی بات۔ میں نے کسی کے بارے میں بات کی، تو یہ جو میں نے کسی کے بارے میں بات کی، یہ بھی میں غلط بات کر رہا ہوں اس کو، کیونکہ میں اس کے دل میں دوسرے آدمی کے لیے پہلے ہی برائی ڈال رہا ہوں۔ اور اگر اس نے میری بات سن کے اس کو کہا فلاں آدمی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ جو رپورٹ دی اس نے سچ رپورٹ دی یا جھوٹ دی؟ لیکن اس کی نیت خراب تھی اطلاع دینے کی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ ان دو کے درمیان آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ظاہراً ہیں۔ اس سے بڑھ کر دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ آتی ہے کسی کے رویے کو دیکھ کر کے، کسی کے حرکت کو دیکھ کر کے خیال آنا۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ان بعض الظن اثم۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے سامنے تمہارے والد کوئی حرکت کریں گے، تمہاری والدہ کوئی تم سے جملہ کہے گی گھر میں، تمہاری بیوی تم سے کوئی بات کرے گی، تمہارے بیٹے تم سے کوئی بات کریں گے، تمہارے دوست تم سے کوئی بات کریں گے، تو ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، ہر جملے کے جو آپ سنتے ہیں۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا منفی پہلو آپ کے دماغ میں پہلے ڈالتا ہے۔ یہ اس نے اس لیے کی ہوگی بات خود سے، بغیر تحقیق۔ کسی آدمی نے آپ کو اپنی شادی پہ دعوت نہیں دی، کبھی ہم نے جا کے اس سے پوچھا بھائی بغیر سوچے سمجھے ہم نے تعلقات ختم کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہم نے اس کی ایک حرکت دیکھی کہ اس نے مجھے بلایا نہیں تھا، میں نے تو اس کو بلایا تھا، اس نے مجھے نہیں بلایا۔ تو یہ اس کا نہ بلانا جو ہے اس کی 100 صحیح وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں۔ اور شیطان کیا دماغ میں ڈالتا ہے، بھائی میں نے تو اس کو بلایا تھا، اس نے مجھے نہیں بلایا۔ اور یہ جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یہ اچھا گمان ہے یا برا گمان ہے؟ تو قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو یہ جو خیالات تمہارے آتے ہیں نا، یہ بعض خیالات ایسے ہیں جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت ایک عام لفظ استعمال ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ہر گھر کے اندر ایک رشتہ دوسرے سے دور ہوا ہوا ہے ذہنی طور پر، وہ اسی سورہ والناس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ خاوند بیوی کے درمیان شکوک، ماں باپ اولاد کے درمیان شکوک و شبہات، بھائیوں کے اندر لڑائی، اسی وجہ سے اس کو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں، عام زبان میں کہتے ہیں آج کل منفی اثرات بہت پھیل رہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام سے کبھی کوئی مدد لی نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو میں بات کر رہا ہوں وہ واقعات جن کے اندر کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک آدمی نے آپ کو دعوت پہ نہیں بلایا، اس نے کوئی گناہ کیا؟ بھائی نہ بلانا تو کوئی گناہ نہیں تھا، آپ نے اگر بلا لیا، اس نے اگر نہیں بلایا تو یہ گناہ کی بات تھی؟ گناہ تو نہیں تھا۔ پوچھنا چاہیے تھا نا، بغیر سوچے سمجھے خود سے کسی کے حرکت کے اوپر، کسی کے جملے کے اوپر خود سے، جیسے عام طور پر آپ کسی سے مذاق کریں تو وہ آگے کہتا ہے تانا دے رہے ہو مجھے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ہم نے خود سے کیسے سوچ لیا کہ وہ میری بے عزتی کر رہا ہے؟ یہ گمان مجھے اس کے جملے سے، مجھے اگر ایک پہلو تھا مذاق کا اور ایک دوسرا پہلو کیا تھا؟ طنز کا۔ تو شیطان ہمیشہ اس کی اچھی بات کو، اس نے آپ سے مذاق کیا اپنی دوستی کی وجہ سے، آپ نے اس کے جملے کو، شیطان نے کہا دیکھا یہ تمہارے اوپر طنز کر رہا ہے۔ تو یہ خیالات جو ہیں یہ دوریاں پیدا کرتے ہیں پہلے دو انسانوں کے درمیان۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے گاؤں، شہر سے باہر، وہاں نہر بہتی تھی، نہر کے باہر آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی آدمی ہے اور اس کے وہ نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی گود میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے، اس کا سر اس کی گود میں حبشی کے، اور شراب کا ایک برتن ہے اس حبشی کے ہاتھ میں، وہ خود بھی پی رہا ہے، اس عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ اس واقعے کو دیکھ کے تو بھائی واقعی منفی خیالات آئیں گے یا صحیح آئیں گے اس واقعے کو دیکھ کے؟ لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جو واقعہ 100% دیکھنے میں بھی غلط ہو، وہ بھی 100% صحیح ہوتا ہے بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ حضرت حسن بصری نے دل میں سوچا، تو شیطان تو تیار تھا، اس نے کہا دیکھو بھائی یہ اس دور میں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں،
ابھی صحابہ کا دور گزرا تھا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ہیں جو فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ بھائی اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم ان کو دیوانہ کہتے دین کے مارے اور اگر صحابہ تمہارے اعمال کو دیکھ لیں تو تمہیں مسلمان ہی نہ کہیں. تابعین کے اندر اتنا فرق آ گیا تھا صحابہ کی دین پر چلنے کی دیوانگی میں اور تابعین کے اندر. تو انہوں نے اس واقعے کو دیکھ کے انہوں نے دل میں ان کے یہ خیال آیا, شیطان تو تیار تھا کہ دیکھو اتنی بے حیائی, کھلے عام شراب کے برتن میں عورت کو بھی پلا رہا ہے, خود بھی پی رہا ہے. ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے, فساد سے بچنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ہر وقت کہ میں کوئی چیز غلط سوچوں بھی نہ, اللہ نے فرمایا میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو بچنا چاہتا ہے اس کی میں حفاظت کرتا ہوں, میں پھر شیطان اور اس کے درمیان حائل ہوتا ہوں. وہ حبشی اٹھا وہاں سے, حالانکہ یہ تو آپ نے اپنے دل میں بات سوچی تھی. وہ حبشی آیا, اس نے کہا حسن بصری, نام لیا ان کا, حالانکہ جانتا بھی نہیں تھا. یعنی کہ حسن بصری اپنے خیال کو ذرا سنبھال کے رکھو. یہ میری اپاہج والدہ ہیں جو معذور ہیں, چل بھی نہیں سکتی. میں فلاں گاؤں سے کتنے میلوں کا سفر کر کے علاج کے لیے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لا رہا تھا, اور ہمارے پاس کچھ اسباب نہیں تھے. میری والدہ کو پیاس لگی ہوئی تھی, مجھے بھی لگی ہوئی تھی, تو میں نے یہ نہر کے کنارے جہاں چھاؤں تھی تو میں نے اپنی والدہ کو لٹا دیا. اب میں برتن ڈھونڈ رہا تھا, یہاں کوئی برتن نہیں ملا. یہ شراب کا برتن پڑا ہوا تھا کچرے میں, یہ میں نے اٹھایا, اس کو نہر سے پاک کیا. اب بتائیے صورتحال بدل گئی, الٹ ہو گئی کہ نہیں؟ ہم تو یہ نہیں سوچتے ہم تو اچھے واقعے کو بھی الٹ لیتے, اچھے واقعے کو بھی الٹ لیتے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جا رہے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ, چھوٹے سے تھے. تو ایک سرائے میں ٹھہرے ہوٹل میں رات کو. تہجد کے وقت اٹھے. تہجد کے وقت اٹھنے کے بعد آپ نے والد صاحب نے اٹھے اور ان کو بھی اٹھایا اپنے بیٹے کو. جب یہ تہجد, باقی لوگ سوئے ہوئے تھے سرائے کے اندر, سارے مسافر. جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو بیٹا کہنے لگا ابا جان کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سارے بھی اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے. انہوں نے صحیح جملہ کہا یا غلط کہا؟ لیکن باپ نے کہا تو بڑا خطرناک جملہ ہے. جو آدمی ذرا سی نیکی کرنے لگ جاتا ہے, وہ جو دوسرا آدمی وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا اس کو اپنے برابر سمجھتا ہے یا اپنے دل میں حقیر سمجھتا ہے. بیماری یہ تھی بچے کے جملے میں. والد نے کہا اس جملہ کہنے سے بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا. یہ جملہ تو نہ کہتا کم از کم تو. بھئی مسافر ہیں, تھکے ہوئے آئے ہوئے, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے تہجد کہ ہم ہر ایک کو اپنی نیکیوں کے اندر گھسیٹنے لگ جائیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو دوسرا بھی ایک نہیں, اگر وہ کرے تو ٹھیک ہے, نہیں کر رہا تو میں اس کے درمیان فرق ڈال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سمجھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو واقعات سے سبق حاصل کرو. ہم میں اس امت کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گناہ گار ہوگا جس نے 100 قتل کیے ہوں. کوئی ہے ایسا بھائی ہمارے علم میں؟ ساری زندگی کوئی نماز بھی نہ پڑھی ہو, ساری زندگی کوئی صحیح کام بھی نہ کیا ہو, لیکن ایک خیال اس کے دل میں آیا ہو کہ میں نے بہت زیادہ برائیاں کر لی, ایک نیکی اس کے پاس ہو. وہ کون سی تھی؟ ایمان کی. اور کوئی نیکی نہیں تھی. اور ایک انسان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن قتل الناس فکانما قتل الناس جميعا. تو اس کا حال کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جب اس کو صرف یہ خیال آیا کہ میں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہوں انسانیت کا, اور اس نے ابھی توبہ کا ارادہ کیا, اس کی بخشش کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا کہ نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں طلباء کہ نہیں؟ ہم میں کوئی اتنا گناہ گار ہے جو ہر ایک کے بارے میں ہم ہر وقت لاوا پکڑا ہے دوسرے کے خلاف؟ میں گھر میں داخل ہوا, بیوی نے میری عزت ہی نہیں کی, مجھے سلام ہی نہیں کیا. بھئی بیچاری کسی کام میں مصروف ہوگی, کسی سوچ کے اندر ہوگی.
خاوند داخل ہوا، بیوی نے کہا تم نے مجھے میری طرف دیکھا ہی نہیں، سلام ہی نہیں کیا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک بہت دیندار آدمی، سارے محلے کی خدمت کرتے تھے، دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے ہر وقت، فوت ہو گئے۔ تو جب ہر محلے والا ان سے خوش تھا، وہاں پر اس کے جو صالح صاحب تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تعزیت کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص میری بہن سے 20 سال پہلے ایک چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوا تھا، چھوٹی سی بات پہ 20 سال تک اس نے میری بہن سے کلام نہیں کیا، اسی کے گھر میں رہتی تھی، اسی کے بستر پہ سوتی تھی، قطع تعلق کیا ہوا تھا اس نے، ایک جملے کی وجہ سے موقع ہی نہیں دیا اس کو معافی کا۔ ایک اللہ والے تھے، یہ سندھ میں تھے، فوت ہو گئے، ان کے پاس جب لوگ دعاؤں کے لیے جاتے تھے وہ کہتے کہ یار یہ میرے ایک ہاتھ سے کیا فائدہ ہوگا، اتنے ہاتھ تو تیرے بددعا کے لیے اٹھے ہوئے چاروں طرف مخلوق کے، کتنے لوگوں کو تو نے تنگ کر رکھا ہے، وہ تو صبح شام اٹھے ہوئے، میں تو ابھی تیرے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، تو ان ہاتھوں کے مقابلے میں میری دعا کیا فائدہ دے گی جو بددعائیں تجھے مل رہی ہیں چاروں طرف۔ بیوی بھی پریشان، بہن بھائی بھی پریشان۔ سبب کیا ہے؟ یہ سورہ والناس سے توجہ ہٹ گئی۔ یہ آخری سورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ ہدایت کے اوپر چلتے رہنا۔ اس سورت کو آخر میں اللہ نے اسی رکھا کہ اس ہدایت کے اندر سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی یہ سورت اس کو آخر میں رکھا تاکہ آدمی مطمئن نہ ہو جائے۔ پھر شیطان ایک اور وسوسہ بھی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس سورت کے اندر بیان فرمایا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ تعالیٰ فرما تو رہے ہیں کہ بھائی اے نبی آپ شیطان سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کریں۔ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے جو انسان آپ کو کسی دوسرے کے بارے میں غلط بات آ کر کے کہیں، اس شر سے بچنے کے لیے، جملے سے بچنے کے لیے نا یہ میری پناہ طلب کرتے رہے، میں پناہ دوں گا آپ کو۔ لیکن یہ جو 3 دعوے ہیں، قل اعوذ برب الناس یعنی انسانوں کا رب ہونا، انسانوں کا بادشاہ ہونا، یہ حقیقت میں کون ہے، اور انسانوں کا معبود، یہ حقیقت میں کس کو زیب دیتی ہے؟ یہ تینوں عہدے۔ لیکن یہ تینوں دعوے دار ہم بھی ہیں ان کے کہ نہیں؟ جو لوگ جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں ان کو بھی تو ہم بعض دفعہ غصے میں کہہ بیٹھتے میری ٹکڑوں پہ پلتے رہے ساری زندگی۔ بھائی وہاں ہمارا نفس کیا دعویٰ کرتا ہے، رب ہونے کا یا کچھ اور؟ آپ کسی پر احسان کر کے ساری زندگی احسان جتلاتے رہتے ہیں، یہ کون سا دعویٰ کر رہا ہے میرا نفس؟ کہاں سے خیال آ گیا میرے دل میں کہ میں اس کا پالنے والا ہوں، میں نے اس کی مشکل دور کی تھی، مصیبت دور کی تھی۔ تو شیطان پہلے تو یہ 3 وسوسے ڈالتا ہے کہ تم ہی رب ہو، جن کی تم کفالت کر رہے ہو تم ہی ان کی کفالت کے ذمہ دار ہو۔ تم ہاتھ کھینچ لو گے، دیکھو کیسے زندہ رہتے ہیں، کیسے پلتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ یہ پہلا وسوسہ تو شیطان میرے اور آپ کے دل میں یہ ڈالتا ہے۔ دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے ملک الناس کا۔ ہر آدمی جس کو تھوڑی بہت یہاں پر حیثیت ہے، اختیار دیا گیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اپنے ماتحتوں کے اوپر کیا سمجھتا ہے وہ؟ اپنے برابر سمجھتا ہوں؟ اندر سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں ان کا بڑا ہوں، بھائی کھینچ کے رکھوں گا، مجالے کچھ کر کے دیں۔ سب سے بڑا وسوسہ تو شیطان یہ ڈالتا ہے کہ بار بار مجھے احساس دلاتا ہے کہ جن کی تو پرورش کر رہا ہے تو ان کا رب بھی ہے، تو ہی کر رہا ہے۔ دوسرا وسوسہ شیطان یہ ڈالتا ہے کہ تو صاحب اختیار ہے، با اختیار ہے، جو تیرے ماتحت لوگ ہیں ان کی کیسے جرت ہے کہ تیرے سامنے بول سکے؟ اور ان کا رویہ یہ بتا رہا ہوتا ہے ہمیں کہ نہیں، گھر میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ چیزیں۔ اور تیسرا دعویٰ تو غریب آدمی بھی کرتا ہے، الہ الناس کا۔ اپنے آپ کو معبود تو غریب سے غریب آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں بھی پروردگار، میں بھی معبود ہوں۔ وہ کیسے؟ اذان ہوئی، ایک مسلمان نے اذان سنی، نماز نہیں پڑھی،
اس نے اپنے عمل سے دوسرے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ معبود ہیں یا میں معبود ہوں؟ میرا حکم چل رہا ہے اس وقت یا اللہ کا چل رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ اس نے اپنے عمل سے لوگوں کو کیا میسج دیا؟ اس وقت میرا حکم چلے گا، میں معبود ہوں، میری مرضی، میں اس معبود کا کہنا مانوں یا نہ مانوں۔ یہ سورت جو ہے یہ خلاصہ ہے ہر برائی کو سمجھنے کا، اور اس برائی کو دور کرنے کا خلاصہ ہے یہ سورت والناس۔ اور یہ پورے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے ٹکڑے بیان کیے، اور سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلا سبق دیا ہی یہی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آگے فرمایا کہ دیکھو بہت بڑا عہدہ میں تمہیں دے رہا ہوں، بڑی ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ جملہ ساری زندگی اپنے سامنے رکھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے کہنا صرف تیرا ہی ماننا ہے، کیونکہ اگر میں نے اللہ کا کہنا نہ مانا تو مجھے کوئی یہ اللہ تعالیٰ زبردستی کہنا منوا رہے ہیں ہم سے؟ بتائیے، بندگی کہتے ہیں زبردستی کہنا ماننے کو غلام کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص میری بندگی کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ عزت دینے کے لیے جملہ فرما رہے ہیں یا ہمیں سزا دینے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ بھئی بندگی کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ہمارا منصب اتنا بڑا ہے، اور ہم نے کوئی کما کے یہ منصب لیا ہے، ہم زمین کے اوپر خلافت کا منصب ہم نے اپنی پسند سے لیا ہے، مفت میں اتنا بڑا انعام دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب بھی ہم اس کی بندگی نہ کہ اس کا کہنا نہ، ایک حکم سے ہٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ بندگی کہتے ہیں کہ کسی حکم سے نہ ہٹنا، جیسے غلام ہوتا ہے۔ حضرت غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے، پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے۔ غلام وہ لوگ ہوتے ہیں جو جہاد کے اندر کافر مرد جب قید کر دیے جاتے ہیں تو ان کو پھر سزا کے طور پر غلام بنا دیا جاتا ہے۔ اصل مقصد ان کو سزا دینا نہیں ہوتی، اصل مقصد ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ماحول میں قید ہو کے رہیں گے، اسلام سے ان کو اس مسلمانوں کو دیکھیں گے ان کی زندگی تو آہستہ آہستہ خود بھی اسلام لے آئیں گے۔ اصل مقصد غلام بنانے کا یہ ہوتا ہے۔ تو ایک غلام جو وہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، مالک ان کے بدل سکتے ہیں۔ تو ایک غلام جو تھا وہ کوئی آدمی بیچنے آیا ہوا تھا۔ حضرت یہ اللہ والے بزرگ جو تھے یہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھا کھڑیل جوان ہے اور میں اس سے کافی کام وام لے لوں گا۔ انہوں نے اس سے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ غلام سے۔ اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے، میں غلام ہوں، جو بھی مجھے خریدتا ہے وہ جس نام سے مجھے پکارتا ہے وہی میرا نام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری غذا کیا ہے، کیا کھاتے ہو، تاکہ خریدنے والے کو بھی پتا ہو کہ بھئی یہ اس کو مجھے کھلانا تو میں نے اب۔ اس نے کہا جی میری کوئی غذا نہیں ہے، جو میرا مالک مجھے دیتا ہے بس میں وہی کھاتا ہوں، میری کوئی فرمائش نہیں ہوتی۔ فرمایا تم پہنتے کیا ہو؟ اس نے کہا میری کوئی پسند نہیں ہے، جو میرا مالک مجھے کپڑے پہنا دیتا ہے میں پہن لیتا ہوں۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا اس غلام نے بندگی کا مطلب مجھے سمجھا دیا، میرا اللہ کے ساتھ بھی یہی تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں غلام، جس کا اپنا کوئی نام نہ ہو، جس کی اپنی کوئی خواہش اور فرمائش نہ ہو دنیا کے اندر۔ کیوں؟ یہ زبردستی نہیں، یہ سمجھیں پہلے، اپنے منصب کو سامنے رکھیں۔ تو جو عہدہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم تو ساری زندگی انگاروں کے اوپر بھی سجدہ کریں تو شکر ادا نہ کر سکیں۔ کہنا ماننا تو دور کی بات ہے، ہدایت پر چلنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو بہت آسان ہے ہدایت، چھوٹا سا خلاصہ ہے شریعت کے احکامات کا، چھوٹا سا خلاصہ۔ لیکن جو منصب ہمیں دیا گیا ہے اور جو کچھ کہنا ماننے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے فرما برداری میں داخل ہو جاؤ میرے، وہ عزت دینے کے لیے فرما رہے ہیں، کوئی روب تھوڑی جھاڑ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ اتنا بڑا انعام دے دیا ہے، اب مطلب یہ تھا کہ ایک بھی حکم چھوڑو گے تو اپنا نقصان کرو گے تم، اپنی حیثیت کو بھول جاؤ گے تم، اپنا نقصان کرو گے، میرا کیا کرو گے تم؟ یہ مقصد تھا۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جامع دعا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ جو آیت ہے اس کے اندر، اس سے باقی ساری دعائیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں وہ اسی کی تفصیل ہیں۔
تو ایاک نستعین کے اندر خاص ہم نے صرف تیرا ہی کہنا ماننا ہے، خاص تیرا ہی کہنا ماننا ہے، نہ اپنے نفس کا ماننا ہے، نہ کسی شیطان کے برے خیال کے پیچھے چل پڑنا ہے، نہ کسی آدمی کے جملے کو بغیر سوچے سمجھے اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، کہنا خاص تیرا ماننا ہے، کیونکہ تو نے اتنا بڑا انعام مجھ پر کیا ہے کہ میری تو توجہ تیرے سے ہٹنی نہیں چاہیے، لیکن اس کے لیے مجھے تیری مدد کی بھی ضرورت ہے تیری ہدایت کے اوپر چلنے کے لیے، تیرا کہنا ماننے کے لیے میرے اپنے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں ساری زندگی یہ کام کروں، دو دشمن تو نے ساتھ رکھے ہوئے، اب ان سے میں کیسے بچوں گا تیری مدد کے بغیر، تو خاص تیری مدد بھی مجھے چاہیے۔ اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، دیکھو سورہ والناس کے اندر یہ یاد رکھ لو کہ جب بھی تمہیں اس طرح کے برے خیالات آئیں کسی آدمی کے، ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں عجیب سا، ابھی کا واقعہ، ایک محلے میں لاہور میں ایک آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات، 25-30 سال، لاہور کے ایک محلے میں بڑا پوش علاقہ تھا، صاف ستھرا علاقہ، سوسائٹی تھی بڑی اچھی، وہاں پر ایک عورت نے کرائے پہ مکان لیا، اس کا ایک بیٹا تھا 6-7 سال کا، اور مکان بھی بہت بڑا تھا، وہ اکیلی اس مکان کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ کرائے پہ رہ کے رہنے لگ گئی، گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی، کبھی 10 دن میں 12 دن میں ایک دفعہ، گاڑی اس کے پاس اچھی تھی، ایک ڈرائیور کو بلاتی تھی، وہ ڈرائیور آتا تھا اور وہ گاڑی اس کو کہیں جانا ہوتا تو چلا جاتا، لیکن جب وہ باہر نکلتی تو اس کا لباس اتنا باریک تھا کہ پورا جسم نظر آتا، اور وہ جو بچہ تھا اس کا، وہ بیچارہ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے کہتا تھا کہ مجھے کھانا دے دو، بھوک لگی، اور اکثر رات کے وقت ایک گاڑی آتی تھی، اس میں کوئی مرد نکلتا تھا، وہ اس گھر میں جاتا تھا، وہ کچھ دیر وہاں رہتا تھا، گھنٹے 2 گھنٹے، پھر واپس چلا جاتا تھا۔ اب بتائیے بھائی، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد کیا خیال آنا چاہیے ہمیں؟ اچھا خیال آ سکتا ہے؟ اب اس کی حقیقت سمجھیے، سنیے۔ وہ عورت جب فوت ہونے لگی، اب سارے محلے والے پریشان، بھئی اس نے تو فحاشی پھیلائی گی، اگرچہ وہ بیچاری گھر سے نکلتی نہیں تھی، دیکھو اتنی پیسے والی ہے، بچہ لوگوں کے گھر مانگ کے روٹی کھا رہا ہے، یہ اپنے بچے کو روٹی تو کھلا سکتی ہے کم از کم، رہتی بھی اکیلی ہے، یہ رات کو لوگ آتے ہیں اس سے ملنے کے لیے گاڑیوں میں۔ جب وہ عورت مرنے لگی تو یہ جن صاحب نے واقعہ لکھا ہے، یہ پروفیسر ہیں، اب تو فوت ہو گئے، پنجاب یونیورسٹی میں، ان کی بیگم بھی پروفیسر تھیں، وہ ان کے پڑوس میں تھے، ان کو بلایا اس نے، عورت نے، ان سے کہنے لگی دیکھو میں شرعی پردہ کرتی تھی، میرے شوہر فوت ہو گئے تو میرے پاس، میرے سسرال میں بھی میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میکو میں بھی کوئی نہیں تھا، نہ میرے والد نہ بھائی، کوئی بھی نہیں تھا، یہ ایک بیٹا تھا میرے شوہر سے بس، تو میرے شوہر کی زندگی میں نا مجھے ایک جلد کا کینسر ہو گیا، اور وہ کینسر ایسا تھا کہ یہ جو کپڑا آپ دیکھ رہی ہیں نا، وہ اس نے اس کو کہا، پروفیسر کو، جو خاتون تھی، یہ کپڑا بھی جب میرے جسم کو لگتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، کپڑا بھی میں نہیں پہن سکتی، تو میں پھر یہاں پر منتقل ہو گئی، کیونکہ یہاں کو مجھے جانتا نہیں تھا، وہاں تو سب جانتے تھے، میں جہاں میں رہتی تھی ان کے پاس تو میں یہ لباس نہیں پہن سکتی تھی، انہوں نے تو مجھے پردے میں دیکھا تھا، شرعی پردے میں، میری شکل بھی نہیں دیکھی تھی انہوں نے، اس لیے میں نے یہاں پر آ کر کے مکان لیا، اور میں گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتی تھی، لیکن چونکہ میں اکیلی تھی، نہ میرا کوئی وارث نہ ولی، کچھ بھی نہیں، ایک ڈرائیور کو میں نے کہا ہوا تھا کہ بھئی جب مجھے ضرورت پڑے، بہت ضرورت، تو مجھے چیزیں باہر سے لا کے دے دیا کرو، یا کبھی مجھے لے جایا کرو ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، اور رات کو جو گاڑی آتی تھی وہ اصل میں میرا ڈاکٹر تھا، وہ میرے شوہر کا دوست تھا، اس نے میرے علاج کے لیے اس نے کہا کہ بھابھی آپ فکر نہ کریں، آپ کی ساری علاج جس اسپیشلسٹ کو بھی دکھانا ہوگا نا وہ میں، کیونکہ آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے، وہ بعض دفعہ ڈاکٹروں کو، مختلف ڈاکٹروں کو رات کو لے کے آتا اپنی گاڑی میں، جب اپنا کلینک بند کرتا، اور آ کر کے وہ اس پہ دوا دارو جو بھی کرنی ہوتی پھر وہ چلا جاتا، وہی میرے لیے کبھی کھانا لے آتا تھا، اور کبھی میں ایسی بھوکی سوتی رہتی تھی سارا دن، کیونکہ لانے والا جو کوئی نہیں تھا، میرا بچہ بھی اس لیے آپ لوگوں کے گھر جا کے مانگتا تھا کہ میں تو خود پانی نہیں پی سکتی تھی، اس کو کہاں سے کھانا کھلاتی، یہ اس نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے اس نے یہ کہانی اپنی سنائی۔ صورتحال بدل گئی کہ نہیں؟ قابل ترس ہو گئی یا اور کوئی صورت تھی؟
ہر واقعے کے پیچھے یاد رکھیے، یہ بات واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ واقعہ تو دیکھ کے 100% برا خیال آتا ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا کہ آپ غور کریں اپنے گھر کے اندر، کبھی آپ ایک دن محنت کر کے دیکھیں، اپنے دوستوں کے اندر محنت، جو جملہ آپ ان سے سن رہے ہیں آپ اس کے دو پہلو سمجھیں۔ پہلے شیطان ہمیشہ اس کا برا پہلو آپ کے سامنے ڈالے گا، یہ بات اس نے مجھے اس لیے کی، خود سے گمان کر لیں گے، ہم خود سے بنا لیں گے، اور جب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ لگے گا کہ نہیں بھائی اس نے تو اس وجہ سے کہا ہی نہیں تھا یہ جملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایاک نستعین میں فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہیں بادشاہت کا دعویٰ بھی کرے گا، تمہیں رب بھی تسلیم کروائے گا کہ تم بھی رب ہو، تمہیں معبود بھی بار بار ہوا بھرے گا تمہارے اندر، تم بھی معبود ہو۔ نماز پڑھنے والا غیر نمازی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا نیکی کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا وہ، میں نے کہا وہ 100 قتل تو بیچارے نہیں کیے ہوئے نا جو نماز نہیں پڑھ رہا، آج 100 قتل کیے ہیں اس نے، ایمان تو ہے کہ نہیں؟ اچھا گمان کرنے کے لیے تو یہ ایک واقعہ کافی ہے۔ ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ کا تعلق کس آدمی کے ساتھ کیسا ہے، ہمیں کیا پتا، اس کی مخلوق ہے۔ صرف ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر یہی کوئی آدمی بچا کے لے جائے، یہی بہت بڑی نعمت ہے جو وہ بچا کے لے جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے خیالات آئیں تو یہ سورت پڑھو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میری پناہ مانگو شیطان سے، میں تمہارے خیالات کو صاف کر دوں گا، بدگمانیاں میری دور کر دوں گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا جو عام حرکت سے ہٹ کے ہوتی تو آپ اس کو بلا کے پوچھتے تھے۔ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا کہ جو بات کے اندر سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات اس نے کیوں کہی ہوگی، لوگ غلط مطلب بھی لے سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے تھے بھئی آپ نے یہ جملہ کیا سوچ کے کہا؟ پھر وہ جو کہتا تھا آپ اس کی بات کو سچ تسلیم کرتے، خود سے نہیں گمان کر لیتے تھے کہ اس نے یہ حرکت اس وجہ سے کی ہوگی، خود سے نہیں گمان کرتے۔ ہمیں تربیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ لوگوں کے اندر آپس میں بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی، اسی وجہ سے آج ہم اسلام کے آخری درجے سے بھی گر گئے۔ مسلمان کا آخری درجہ کون سا ہے؟ کہ ادنا درجے کا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان، ہم اس درجے میں بھی ہیں نہیں، ہم تو اس درجے میں بھی نہیں۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے فرما برداری کا۔ اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قربانی دو۔ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے حصے دار دو ہیں، دو آدمی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے مل جائے، دوسرا بھی چاہتا ہے مل جائے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے، آپ قربانی دے دیں۔ یہ اللہ کی فرمانبرداری کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ اسی صورت والناس کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ہم فرمانبرداری کے نچلے درجے سے بھی نیچے چلے گئے۔ کوئی مسلمان ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں، نہ ہمارے والدین، نہ بہن بھائی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ہمارے دوست احباب، ہر ایک کے بارے میں غلط خیال، ہر ایک کے بارے میں اس کی کوئی حرکت، کوئی جملہ دیکھا فوراً ذہن نے ایک نقشہ بنا دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا، جو لوگ پرہیز کرتے ہیں زمین کے اوپر، ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جیسے ہی شیطان ان کے دل میں کوئی غلط خیال ڈالتا ہے چونک جاتے ہیں۔ خیالات کی نگرانی کرتا ہے صوفی اللہ والا، اعمال کی نہیں کرتا۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے دنیا میں سب سے مصروف ترین آدمی اللہ والا ہے، وہ اعمال کی طرف نہیں دیکھتا کتنی نیکیاں کی ہیں، وہ خیالات کو دیکھتا ہے کہ برا خیال اگر آ جائے تو چونک جاتا ہے، یہ آیا کیوں خیال مجھے، اس کے بارے میں کیوں خیال آیا۔ میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں، میں اس فقیر نے تجربہ کیا، میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ آج سے اپنے گھر والوں کی باتوں کو ذرا نوٹ کریں کہ کون کون سے جملے، اپنے دوستوں کی باتوں کو ذرا نوٹ کریں، کون کون سے جملے ایسے ہیں جو سنتے کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں ہمیشہ اس کا غلط پہلو آتا ہے۔ اور تجربے کے طور پہ آپ ان سے پوچھ، چاہے آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ ان سے تجربے کے طور، آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، بیٹا بھی بعض دفعہ باپ کو اتنی خوبصورت نصیحت کرتا ہے جو 100% باپ کے حق میں ہوتی ہے،
باپ آگے سے اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرا باپ لگتا ہے، مجھے نصیحت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی نصیحت کو غلط مطلب میں لیتا ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اپنی اولاد، جتنے اپنے بچوں کو، جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا، میرے بچے جب بھی مجھے کوئی نصیحت کرتے تھے، ابو آپ نے یہ کام، ابو اس کام کو ایسے کر لیں، جب میں نے ان کے جملوں پہ غور کیا تو وہ 100% میرے فائدے کی بات کر رہے تھے، 100%۔ ایک پہلو بھی اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بڑائی جتا رہے تھے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے لشکر رکھے۔ ہم کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ مجھے نصیحت کر رہے۔ آپ بیوی کی باتوں کو نوٹ کریں، 99% آپ کی بیوی جو آپ سے باتیں کرے گی وہ آپ کے فائدے کی ہوں گی، 99%۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ لیکن انسان کہتا ہے اس کو کیا پتا، عورت ہے، بے وقوف ہے، اور کچھ نہیں تو اس کو بے وقوف کہہ کے بیچاری کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ ہاں، فرمائشوں کے اندر تو بے وقوف ہو سکتی ہے، اگر دنیا کی کوئی چیز طلب کرے، بھئی یہ فرمائش پوری کر دو، یہ کر دو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کر رہی ہے، بھئی بھائی کے ساتھ یہ کریں، بہن کے ساتھ یہ کریں، آپ کا بھائی آپ سے ناراض ہے، اس کو یوں کریں، بچہ آپ کے یہ چیز مانگ رہا ہے، آپ اس کو دیں، اگر آپ اس کے جملے کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نصیحت جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کی بات کو پہلے غور سے سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو، کوئی بھی ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، پاگل ہو، عقل مند ہو، اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا شیطان کے وار سے بچنے کا، پہلے اس کے جملے کو غور سے سنو کہ کہہ کیا رہا ہے، پھر دیکھو کہ وہ جو بات وہ کر رہا ہے اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا 99% باتیں جو آپ سنتے ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے دوستوں کی، وہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے۔ اس لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ سب سے مصروف ترین آدمی دنیا کے اندر اللہ والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر اپنے دل پہ خیالات کے اوپر ہوتی ہے۔ تو خیالات تو شیطان تو لگا ہوا ہے 24 گھنٹے اس کام، وہ خیال کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ خیال کو سوچنے لگ جائے تو پھر اس رستے پہ چل پڑتا ہے جو غلط ہے۔ جیسی خیال آتا ہے وہ فوراً خیال کا حساب کتاب کرتا ہے، یہ خیال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے بارے میں خیال آیا کہ اس نے یہ حرکت کی تھی تو پہلے وہ غلط خیال ڈالے گا، آپ کہیں بھائی اس کا مطلب مجھے اس سے کیا ہے، تو اس نے کوئی گناہ تھوڑی کیا۔ ہمیشہ اچھا پہلو لیں، حسن ظن لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات، اللہ والوں کی تعلیمات کی قدر کیجیے، یہ آپ کو اس منصب تک، اس عہدے کی تک پہنچانے کے اندر جو منصب خلافت ہے اس کی تربیت کرتے ہیں، تقویٰ سکھاتے ہیں آپ کو۔ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر تم نافرمانی سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی نافرمانی، ہر قسم کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ تمہیں طریقہ بتائیں گے کہ اللہ کی نافرمانی کس کس طریقے سے تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ان کی صحبت میں رہو گے، ان سے طریقہ سیکھو گے تو ہر چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ اس لیے صحبت کا علم دیا گیا، کتابیں پڑھنے کا علم نہیں دیا گیا۔ کتابیں پڑھ کے آدمی نہیں بچ سکتا اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کو وہ طریقے بتائیں گے، یہ طریقہ بھی غلط، یہ بات بھی غلط، یہ بات بھی غلط۔ بیسیوں باتیں تو ہمارے اپنے اندر ہی غلط نکلیں گی، صحبت کی وجہ سے پتہ لگے گا، ایسے نہیں پتہ لگے ہم، ورنہ خود سے ہم سوچتے رہیں گے تو پھر خود سے تو ہم غلط ہی سوچ رہے ہیں۔ دوسرا وہ حضرت قبلہ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکات العالیہ کا سالانہ اجتماع اسی فروری میں اگلے اتوار کو ہونا ہے۔ ایک تو کل اتوار آ رہا ہے اور ایک 25 فروری کو بہاول نگر میں ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات کو، حضرت کے سارے جماعت جہاں جہاں بھی ہے تو حضرت ان کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہاں سے اجتماعی نظم بھی سندھ کے ساتھی بنا رہے ہیں، کراچی سے، حیدرآباد کے ساتھی بھی شامل ہوں گے۔ تو اگر کوئی یہاں سے جانا چاہیں تو ولی اللہ صاحب سے یا عبد القدیر صاحب سے، کھڑے ہو جائیں بیٹے، عبد القدیر صاحب سے رابطہ کر لیں، کڈیاروں کے ساتھی اگر جانا چاہیں تو جانے آنے کا انتظام ہوگا سواری پہ، تو اس طرح سے شرکت ہو سکتی ہے۔ اگر خود نہ جا سکیں
تو کوشش کریں کہ کسی کو بھیج دیں اگر کوئی اشد مجبوری ہو تو. اور یاد رکھیے کہ شیخ کے اجتماع پہ جانے کے لیے نیت پہلے سمجھیں، وہ ضروری ہے. اجتماع پہ جانے کے لیے نیت کیا کرنی ہے؟ میں کیوں اجتماع پہ جا رہا ہوں؟ بیان سننے نہیں، میں جا رہا ہوں اپنے شیخ کی صحبت اٹھانے کے لیے. بس یہ نیت کافی ہے. چاہے آپ وہاں آپ کوئی جملہ سنیں ان سے نہ سنیں، اس کی کوئی، جب آپ صحبت اٹھانے کی نیت سے جائیں گے تو صحبت کی برکت سے آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اپنی محنت سے شاید ساری زندگی بھی نہ ہو. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ، آپ نے یہ حدیث پڑھی، میں آپ کو یہ صحبت کا واقعہ سنا رہا ہوں. یہ حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اچھے طریقے سے، پھر 2 رکعت پڑھے، اس طرح سے پڑھے کہ اس کو کوئی دھیان اس کا نہ ہٹے، نماز سے دھیان نہ ہٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. 2 نفل پڑھے. تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی یہ پڑھ کے دیکھتا ہوں. تو آپ نے 100 مرتبہ 2 نفل پڑھے، 2 کر کے، یعنی 50 آپ نے 2 گانے پڑھے. لیکن آپ کا دھیان ہر 2 گانے میں آ گیا. بڑے پریشان ہوئے، بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ایسی 2 رکعت پڑھنی. آپ اپنے شیخ کے پاس گئے، ان سے عرض کی کہ حضرت میں نے یہ کوشش کی، حدیث شریف پڑھی تھی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گناہ پچھلے سارے معاف ہو جائیں، 2 ہی نفل ہی پڑھنے، لیکن یہ شیطان جان نہیں چھوڑتا نماز میں بھی. تو فرمایا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے. فرمایا میرے شیخ نے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا، خود بھی 2 رکعت کی نیت کی، میں نے بھی کی، ایک بھی خیال نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایسے تقوی حاصل نہیں ہوگا، کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، صحبت سے ہوگا. اور صحبت طلب کے ساتھ، چاہت کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، میں متقی بننا چاہتا ہوں، اس نیت سے صحبت اٹھائیں، پھر دیکھیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم یہ توبہ تازہ کر لیتے ہیں بھائی، بیعت بھی تازہ کر لیتے ہیں. جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں، بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچاننا اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا. بیعت کہتے ہیں سودے کو، بیچنے کو. کہ اللہ والے جو بیعت کرواتے ہیں یہ آپ کا سودا اللہ تعالیٰ سے کرواتے ہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ اپنی مرضی، اس وقت ہم اپنی کچھ چیزیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کچھ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم اپنی مرضی سے چیز کا کام کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ نے اس حکم کو کرنے کا کیسے طریقہ بتایا ہے، تو یہ ہمارے نفس کا اس وقت دعویٰ ربوبیت اور دعویٰ الوہیت ہوتا ہے. تو یہ بیعت جو ہے، بیعت سے وہ طریقہ سیکھا جاتا ہے جس سے ہم اپنے منصب کے مطابق، ہدایت کے مطابق سنجیدہ ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں. تو یہ بیعت کا مطلب ہے اپنی مرضی اللہ کو بیچنی، اور اس سودے کے اندر خریدنی کیا چیز ہے؟ اللہ کی مرضی خریدنی، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. مرشد کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو ہدایت کے بارے میں آپ کی رہنمائی اور آپ کو مشورہ دیتا ہے، آپ کی رہنمائی کرے. اور مرید کہتے ہیں اس آدمی کو جو اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر دے. اللہ تعالیٰ راضی اس بندے سے ہوں گے جو زمین پر رہتے ہوئے اپنے منصب اور مقصد کو پہچان لے، اللہ کے ساتھ اپنے احسان کو سمجھے کہ اللہ نے اس کو کیا کچھ عطا کیا، اور اس کے مطابق پھر لگ جائے اللہ کو کی بندگی کرنے میں. اس کو مرید کہتے ہیں. اللہ کو راضی کا ارادہ کرنے والے کو عربی میں مرید کہتے ہیں. اور مرشد کہتے ہیں ہدایت کا راستے کا طریقہ سمجھانے والا. ہدایت تو لکھی ہوئی ہے، وہ تو بدل نہیں سکتی، وہ تو وہی آ گئی آخری. اب ہدایت کے اندر کوئی نئی ہدایت آسمان سے نہیں آنی، لیکن ہدایت پر چلنے کے لیے شیطان اور انسان جو خناس ہیں وہ آپ کو بہکاتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں، کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کو ایک رہنما، ایک راہبر چاہیے جس نے یہ سارے یہ تماشے دیکھے ہوں شیطان اور خناس کے، کس طریقے سے لوگ بہکاتے ہیں. آپ کو ایک جملہ کہہ دیں گے، بس وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ہٹانے سے ہدایت کے لیے. بدگمانی آ گئی تو آپ نے اس کے ساتھ ترک تعلق کر دیے وغیرہ وغیرہ. تو مرشد کہتے ہیں طریقہ سکھانے والا، ہدایت کے اوپر کیسے رہنا ہے، اگر ہٹ گئے ہو تو دوبارہ کیسے پٹڑی پہ آنا ہے ہدایت کی پٹڑی، اس کو مرشد کہتے ہیں. تو یہ اس سودے بازی کا نام بیعت ہے. یہ سودا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں آپ. جو لوگ بیعت نہیں کر رہے ہیں وہ اللہ سے سودا کر رہے ہیں. تو یہ
اور اس میں جو ذکر آپ کو بتایا جائے گا وہ ذکر آپ کو یہ فائدہ دے گا کہ آپ آہستہ آہستہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہونے لگ جائے گا کہ بھئی میرے پاس وقت تھوڑا ہے اور میں نے تو بہت بڑا کام کرنا ہے، بہت اہم کام میرے ذمے ہے، یہ احساس آپ کو پیدا ہو جائے۔ اور یہ بیعت جو ہے یہ آپ کو کسی دین کے کام سے نہیں روکتی۔ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے بھئی ہم بیعت ہو جائیں گے تو ہم دین پڑھنے پڑھانے سے شاید رک جائیں، ہم دعوت و تبلیغ سے رک جائیں، ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمل آپ نے اکیلے کرنا ہے، باقی کام آپ جو دین کے کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے محنت اپنے قد کے اوپر علیحدہ کرنی ہے تنہائی کے اندر، اس کا فائدہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا، گھر میں بھی، دکان پہ بھی، کاروبار میں بھی، دین کے اندر بھی۔ جو محنت آپ کر رہے ہیں جب آپ اندر صفائی شروع ہو جائے گی تو آپ کو اس کا فائدہ ہر کام میں نظر آئے گا۔ تو جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، یہ طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ پہلے بیعت نہ ہو تو وہ بیعت ہو سکتے ہیں۔ اگر پہلے بیعت ہیں کسی بزرگ سے اور ان کے شیخ حیات ہیں، ان کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو حضرات فی الحال بیعت نہیں کرنا چاہتے وہ توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لیں، کیونکہ ہم سب ان گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، سب، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، تو توبہ کی نیت سے پڑھ لیں۔ پہلے خطبہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اب ان کلمات کو بیعت کی نیت سے یا توبہ کی نیت سے اس فقیر کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ، میرے لیے توبہ کا راستہ آسان فرما۔ یا اللہ، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سودے کو بھی قبول فرما لے، اور جو ہم نے توبہ کی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرما لے، اور اس بیعت اور توبہ کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ موت کے وقت کامل ایمان پر فرما، اور اس کامل ایمان کی جو فائدے اور برکات اللہ نے قبر کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی نصیب فرما لے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس توبہ اور عہد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا حشر اس جماعت کے ساتھ فرما دیں جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو۔ آمین آمین۔ اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، خیال کو آپ نہیں روک سکتے،
خیال کو آپ نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے نیک لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اگر اس کو زبان پر لے آئیں تو ایمان ہی ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ والوں کے دلوں میں شیطان ایسے ایسے خیال ڈالتا ہے کہ اگر وہ اس کو زبان سے ادا کر دیں تو کفر کافر ہو جائے۔ خیال کو آپ نہیں قابو کر سکتے، یاد رکھیں۔ آپ کس چیز کو قابو کر سکتے ہیں؟ یہ تمیز